اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اکثر اوقات لوگ اپنے بچوں کے ناموں کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں اور وہ علماء سے رجوع کرتے ہیں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بچے سے نوازا ہے، بتائیں نام کیا رکھوں۔ اور علماء کے پاس بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نام بتائیں کہ جسے کہتے ہیں نا اسم بامسمہ، کہ نام ایسا ہو کہ اس شخص کے اندر اس کی صفات بھی موجود ہونی چاہیے۔ اور ناموں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ویسے ہی نہ رکھ دیا کریں۔ عموماً ہم طرح طرح کے نام دیکھتے ہیں بچوں کے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ نام کیا رکھا ہے آپ نے، تو آگے سے کہتے ہیں جی کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہی قرآن میں تو نمرود بھی لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو ابلیس بھی لکھا ہوا ہے، تو لازمی تھوڑا ہی ہے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ وہ نام بھی رکھ دیں گے۔ تو بہت عرصہ پہلے ایک نام کا بڑا رواج چلا تھا، تحریم۔ اب تحریم کا مطلب ہے حرام کی ہوئی، اور آپ نے بیٹی کا نام رکھ دیا تحریم، تو بھائی یہ نام کیا ہے؟ اب کہ جی قرآن کی ایک سورہ کا نام ہے، تو لازمی تھوڑا ہی ہے کہ جو نام قرآن میں کہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اہل علم سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو نام ہم رکھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس نام کے اثرات کیا ہوں گے انسانی شخصیت پر۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ میں اگر کسی شخص کو بلاؤں تو ایک بار اسے بلاؤں، دوسری بات تو یہ جو نام ہے زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار آپ کا نام پکارا جاتا ہے، اور جب آپ کا نام اتنی بار پکارا جائے گا تو آپ کی شخصیت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ مطلب میں صرف سمجھانے کے لیے اگر آپ یہ والی بات کروں کہ اگر کسی شخص کا نام کسی جانور کے نام پر ہے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن بعض اوقات ہم نا برے طریقے سے کسی کو پکارتے ہیں تو جانوروں سے مشابہت اور ان کے ناموں سے اس کو جب پکارتے ہیں، اور قرآن تو ہمیں سختی کے ساتھ روکتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ تو ہم وہاں پر ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ مسلسل اگر آپ کسی کو ایک ہی نام کہتے ہیں نا، برے نام سے پکارتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی عزت، اپنا حیا، اپنا وقار، وہ سارے کا سارا کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اچھے نام رکھو اور اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارا کرو، برے القاب سے لوگوں کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ ناموں کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ بڑے نمایاں لوگوں نے دوسرے لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے ایسے ایسے الفاظ کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے کہ جو انتہائی نازیبا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں جو ہمارے بڑے، جنہیں ہم ملک کا یا ریاست کے یا حکومت کے اکابرین کہتے ہیں یا سیاسی جماعتوں کے بڑے کہتے ہیں، ان کی زبانوں سے اگر ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو نتیجے کے طور پر ہم معاشرے میں اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین جناب مفتی محمود الحسن صاحب، سربراہ ہیں جامعہ ام القریٰ اسلام آباد کے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں، عالم دین ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بلکہ دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں حیا حریم صاحبہ، مرکز الحریم ہے اور یہ وہاں کی مدیرہ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں، قرآن و حدیث پر ان کا بڑا زبردست ان کا دسترس حاصل ہے۔ بہت شکریہ حیا آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر طاہر ملک صاحب، نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز میں یہ سیاسیات کے استاد ہیں، اور بڑی زبردست دسترس حاصل ہے انہیں پاکستانی سوسائٹی پر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست پر۔ بہت شکریہ طاہر ملک صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور ہمارے انتہائی عزیز مہمان جناب نبیل اقبال بلوچ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم نے کافی عرصے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اپنے پروگرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اسے ہم خصوصی طور پر اپنے پروگرام میں ایک حصہ دیتے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نبیل اقبال بلوچ صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ نبیل صاحب آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو کون سی نعت سنائیں؟ ہم سے اپنی عز و بقا، بے شک، اسی نام سے اپنی عز و بقا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب نبیل اقبال بلوچ صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نبیل اقبال بلوچ صاحب کی پیش کردہ نعت۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج میں نے آپ کو بتایا کہ کس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے۔ تو مفتی محمود الحسن صاحب سے میں سوال کرتا ہوں، مفتی صاحب بتائیے گا کہ بچوں کے نام رکھنے کی اہمیت کیا ہے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمیں کیا حکم دیتی ہیں کہ بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام دین فطرت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہادی و رہنما ہیں کہ جنہوں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا حق اس کا ایک خوبصورت اور بامعنی نام رکھنا صحیح قرار دیا۔ پہلے یہ ترغیب دی کہ سمو بے اسمی، اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھو، صحیح، اور انبیاء کے نام پہ رکھو، اور اہل بیت اور صحابہ کے نام پہ رکھو۔ صحیح، اس لیے کہ نام کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے انسانی زندگی پہ۔ صحیح، نام ہر شے کا ہوتا ہے اور نام ہی کی وجہ سے کوئی شے ممتاز ہوتی ہے۔ صحیح، نام شناخت بھی ہے، تعارف بھی ہے، علامت بھی ہے، اور نام ہی سے پتہ چلتا ہے آپ کے دین کا، آپ کی ملت کا، آپ کے مذہب کا، آپ کے رنگ و نسل کا۔ صحیح، اور اس کی ایک عجیب میں آپ کو فضیلت بتاؤں، ایک تاریخی بات بتاؤں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، صحیح، آپ زمین میں کوئی ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد فتنہ و کرے۔ فساد پھیلائے گی؟ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس مخلوق کے بارے میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھوائیں اور فرشتوں کو کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ صحیح، انبئونی باسماء ہؤلاء۔ صحیح، تو فرشتے چیزوں کا نام نہیں بتا سکے اور آدم علیہ السلام کو ان ناموں کی آگاہی کی وجہ سے فرشتوں پہ فضیلت دی گئی۔ تو نام کی اتنی اہمیت ہے۔ صحیح، نام بامعنی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کا جو نام ہے، زمین کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جو اپر سرفیس ہوتی ہے، صحیح، اس کو ادیم الارض کہتے ہیں۔ اچھا، الف دال یہ اور یہ میم، میم، ادیم۔ صحیح، تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو وجود مبارک تھا، اس کی مٹی زمین کے مختلف اوپر والے حصوں سے لی گئی تھی، بالائی حصوں سے، صحیح، اس کو ادیم الارض کہتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے اللہ نے ان کا نام آدم رکھا۔ اچھا، صحیح، وہ کہتے ہیں نا کہ آدم میں جب تک دم نہ تھا یہ خاک تھا، آدم نہ تھا۔ واہ آدم میں جس دم ہوا یہ خاک سے آدم ہوا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف اور عزت عطا فرمائی، کائنات کے پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، صحیح، اور جو فضیلت دی گئی وہ ان ناموں کی جاننے کی برکت سے دی گئی۔ صحیح، تو اسلام میں باقاعدہ طور پر ناموں کو رکھنے کی تعلیمات ہیں۔ صحیح، بے ڈھنگے بے معنی نام رکھنا اسلام کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ عادت وسلم۔ مبارکہ تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ صحیح، ایک آدمی آیا، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام اسرم ہے، الف صاد رم۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگواری کا اظہار کیا کہ بھئی اسرم کا مطلب تو ہوتا ہے کاٹنے والا یا کٹنے والا، صحیح، تمہارا نام یہ ٹھیک نہیں ہے، تم اپنا نام بدلو۔ اس کا نام بدلا۔ عربوں کے ہاں جب کسی کو چھیڑا جاتا تھا یا سخت سست کہا جاتا تھا یا اس کی توہین کی جاتی تھی تو اس انگلی سے کرتے تھے۔ اچھا، اچھا، اس انگلی کو عرب سبابہ کہتے تھے۔ سبابہ کہتے ہیں گالی دینے والی۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی بدل دیا۔ اچھا، کیوں کہ الفاظ کی توقیر کے ساتھ ہی
چیزوں کی حرمت اور حلت میں فرق پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھائی اس کو سبابہ نہیں کہنا, یہ آج سے سباحہ ہے, تسبیح بیان کرنے والی. سباحہ ہے, واہ. تو سبابہ سے سباحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا نام بہت اچھا اور بہت خوبصورت رکھو, ایسا نہ ہو کہ زندگی میں ان کو شرمندگی ہو. صحیح. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہیں کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے, واہ. اور ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ. صحیح. لوگ انفرادیت کے شوق میں بہت بے ڈھنگے نام رکھتے تھے, جس طرح کہ آپ نے ابھی تعارف میں بات کی. مثال کے طور پر لاریب نام رکھا جاتا ہے. صحیح. ہاں. ارے صاحب کوئی پوچھے ان سے کہ لاریب کا مطلب بھی تو ہاں. یہ ایک اسپیسیفک ورڈ ہے جو اللہ نے صرف قرآن کی عظمت, فضیلت اور اہمیت کے لیے بیان فرمایا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب کہتے ہیں شک, اور وہ شک جس میں تہمت پائی جاتی ہے. کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن حضور نے خود لکھا, تو یوں بھی فرما سکتے تھے اللہ کے لا شک کا فی ہے, لیکن ریب کا لفظ استعمال کیا کہ اس میں وہ شک بھی نہیں ہے جس میں تم تہمت لگاتے ہو. اب یہ انسانوں کا نام رکھنا یہ کہاں کی فہم و فراست ہے, بڑی فخریہ کہا جاتا ہے. قرآن طرح اقرا نام رکھتے ہیں. ہاں جی. اسی طرح جس طرح کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا تحریم, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نام رکھنے میں بڑوں سے پوچھا نہیں جاتا, علماء سے پوچھا نہیں جاتا, صاحب علم لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا, اور پھر وہ نام اور اس نام کی نحوست ساری زندگی بھوت بن کے پیچھے آتی ہے. صحیح. دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, حضرت عمر کی کیا ذہانت تھی کہ انہوں نے اپنی قلمرو میں یعنی اسلامی سلطنت میں یہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں والا نام نہیں رکھ سکتا. اچھا. اور وہ اپنے لباس پر, اپنی سواری پہ, اپنے گھر پہ کوئی شناختی علامت لگائے گا. آج کے اس معاشرے کے اندر دیکھیں کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں والے نام رکھے, حتیٰ کہ بعض ایسی نازک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ شادی اور نکاح بھی ہو جاتے ہیں, بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. صحیح. دیکھیں بات یہ ہے کہ نام چونکہ شناخت ہے آپ کے مذہب کی, آپ کے ملت کی, آپ کے دین کی, لہٰذا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق علماء سے پوچھ کے رکھنا چاہیے. علماء سے پوچھ کے رکھنا چاہیے. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. حیا حریم صاحبہ, یہ جو مفتی صاحب نے بات کہی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں والے نام ہیں یا غیر مسلموں والے نام ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ کی وادی میں جہاں پر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن سے شرک کی بو آتی ہے, تو آپ نے نام تبدیل کروا دی, یا ایسے نام جن کا مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ ان کے معنی ایسے ہیں کہ جو جن کے مطلب بہت برے ہیں, معنی بہت برے ہیں, تو اس لیے ان ناموں کو تبدیل کروایا. لیکن عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی نام تھے, تو جیسے خالد ہے تو پہلے سے تھا, عمر پہلے سے تھا, عثمان پہلے سے تھا, علی پہلے سے تھا, یہ جتنے بھی نام ہیں تو یہ پہلے سے بھی موجود تھے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو نام ہیں یہ مسلمانوں والے ہیں یا یہ نام جو ہیں یہ غیر مسلموں والے ہیں؟ صحیح. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو یا صحابہ کے ناموں پہ نام رکھو. تو ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے نام ایسے ہیں جو صحابہ کے نام ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب, اس کا معنی کچھ اور ہے, لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کے نام میں, کیونکہ وہ نام ایک ان کی ذات کے ساتھ خاص ہو گیا, اور صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ان کی اقتداء کرو, بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, اور اصحابی کالنجوم. پھر ان کی صفات جو ہیں وہ الگ ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے کا اللہ رب العزت نے ان کو کہا. تو وہ نام جو صحابہ کے نام کے ساتھ خاص ہے, تو ان ناموں کو تو اسی لیے رکھ لیا جاتا ہے اور ان کو رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کی جو نسبت ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہے, اس لیے ان ناموں کی برکت ہے. پھر موجودہ وقت میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم عربی کے کوئی ایسے نام رکھتے ہیں یا کوئی نئے نام رکھتے ہیں, تو ان کو معنی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے, کہ ان کا معنی وہ مسلمان کی شخصیت کے مطابق ہے یا اس کے معنی کو پھر غور کیا جائے گا اور اس کو دیکھا جاتا ہے. صحیح. اچھا ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے. ملک صاحب, طاہر ملک صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر, کیونکہ ہم جس خطے کے اندر رہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی لازمی ہے, اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہاں پر لوگ رہتے تھے, وہ بھی نام رکھتے تھے, اور ابھی بھی لوگ نام رکھتے ہیں. تو کچھ لوگ ہمارے علاقائی جو نام ہیں وہ رکھتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو عربی نام ہیں ان کا بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے, ہم سب کے نام جو ہیں وہ عربی ماخذ ہیں, وہاں سے ہمارے نام آ رہے ہیں. تو مقامی نام جو ہیں وہ کیوں اتنے بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ان پر فوکس نہیں کر رہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں ظاہر ہے جب اسلام آیا, اسلام یہاں کا مقامی دین نہیں تھا. صحیح.
تو جب وہ عربین پیننسولا میں گیا، اس کے بعد وہ عالمی اور آفاقی مذہب تھا تو وہ مختلف علاقوں میں گیا، تو جن لوگوں کی کنورژن ہوئی تو انہوں نے اپنی نسبت جوڑنے کے لیے یا ان کی وہ جو کشش تھی اس وجہ سے انہوں نے نام، جیسے ہماری ابھی بہن نے بتایا کہ صحابہ سے یا نسبت کے اعتبار سے وہ صحیح. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرشین سویلائزیشن میں یا انڈیا میں بھی وہ نام ہے، اور بعض اوقات مقامی نام کو عربی نام کے ساتھ جوڑ کے بھی لکھا گیا. صحیح. یعنی ایک نام جو ہے وہ ہندی میں ہے، اردو میں ہے، ترکی زبان میں ہے، لیکن ساتھ احمد، جس طرح ترک زبان میں محمد نام آ گیا اور چیزیں آ گئی، تو یہ بھی ایک ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے اسلام آفاقی مذہب ہے، نسبت کو ساتھ برقرار رکھا اور مقامی جو کلچر ہے، سویلائزیشن ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے ربط اور وہ جوڑ لیے. تو یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. اور دوسرا، ناموں کو اسلامی یا غیر اسلامی بھی ایک حد تک اس کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس چیز میں شرک نہ ہو یا اس کی نسبت نہ اچھی ہو وہ نہ رکھی جائے. صحیح. لیکن جو غیر عربی نام ہے وہ کوئی غیر اسلامی بھی نہیں ہے. صحیح. اگر ان کی کوئی نیگیٹو کنوٹیشن بھی نہیں ہے تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جی. اور دوسرا، اس وقت زبانیں جس طرح اردو زبان ہے یا عربی زبان ہے، اس میں نئے الفاظ بھی ایڈ ہو رہے ہیں. صحیح. کیونکہ ہم عالمگیریت، گلوبلائزیشن میں رہ رہے ہیں اور زبانوں کے اوپر امپیکٹ ہے. دوسری زبانوں کے جو مستعمل الفاظ ہیں وہ ان زبانوں کی ڈکشنری میں جگہ پا رہے ہیں. تو وقت کے ساتھ ناموں کی ترتیب اور ان میں نیا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کو سوسائٹی ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. صحیح. تو اس حد تک یہ بات، اس میں کوئی حرج نہیں میرے خیال سے. صحیح. اچھا ملک صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں بعض ایسے ایریاز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہاں پر درختوں کے ناموں پر لوگوں کے نام ہیں، پرندوں کے ناموں پر لوگوں کے نام ہیں، پہاڑ اور دریا اور اس طرح کے جو ہیں ان پر بھی لوگوں کے نام ہیں. تو یہ کلچر یہ کب سے ہے ہمارے اس خطے کے شروع اندر؟ سے آپ دیکھ لیں، ابو ہریرہ ایک بڑے جید صحابی تھے. ہاں، عربوں کے اندر بھی ہے. ہاں، جو یہ دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں، بلکہ وہاں تو بہت زیادہ ہے کہ جو کنیت ہے اس سے زیادہ لوگ معروف ہیں، اصل نام بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ قبائلی تھا معاشرہ اور حسب نسب کی اہمیت تھی اور لوگوں کو ان کے والد اور قبیلے کے نام سے پکارا جاتا. صحیح. وہ نسبت ساتھ جڑی ہوتی تھی. صحیح. اور پھر عرب معاشرے میں یہ بھی ہے کہ اس شہر کا نام کیا، البغدادی. صحیح. یا اسی طرح پرشین میں بھی ہے، عراقی. بالکل. ہاں، حضرت علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. لاہوری. تو یہ ساری چیزیں، میرا یہ کہنا ہے کہ کلچرل ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی اسٹرکٹ پیمانہ، صرف یہ جو بات انہوں نے کی کہ کوئی نسبت بری نہ ہو اور شرک کا اس میں احتمال نہ شرک کا ہو، پہلو نہ پایا جاتا. تو باقی جو نئے نام ہیں ان کو ویلکم بھی کرنا چاہیے، اور دونوں ناموں کا اگر اختلاط ہو جاتا ہے، ان کو جوڑ لیا جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس خالق ہے تمام چیزوں کو. جو بات آپ نے کی کہ جو بلیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، درختوں سے، اور ان تمام چیزوں کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. اس میں سمندروں کا بھی ذکر ہے، دریاؤں کا بھی ذکر ہے، پہاڑوں کا بھی ذکر ہے، چشموں کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر مختلف اجناس کا بھی ذکر ہے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا خالق ہے. اب ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کی تصدیق کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم جانور کا سہارا لیتے ہیں، اور اس طرف توہین انسان اور توہین جانور جو اللہ کی مخلوق ہے، صحیح، اس لفظ کو بھی ہم نے کہہ دیا کہ یہ گدھا ہے، یہ فلان اور نام جو میں لے کے اس کو ریڈیکیول کیا جائے اور ڈی ہیومنائز کیا جائے کہ تم انسان کی سطح سے بھی کم تر. جبکہ تکریم جانور جو دیگر مخلوق ہیں اس کا بھی ذکر ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کریں. تو یہ جو پہلو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ہمیں جہاں انوائرمنٹ کا جو آج کانسیپٹ ہے اور جو ایکو سسٹم کا آج کانسیپٹ ہے اس کے اندر درختوں کے ساتھ، کھڑی فصلوں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ، چرند پرند اور دوسری جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہمیں کہا. اور اسی طرح ہم جو لوگ یہ دیکھیں کہ شکار ہے، یہ بھی ایک جاگیردارانہ اور قبائلی رسم ہے کہ انسان جو ہے وہ جدید اسلحے سے لیس ہو کے شکار گاہوں میں پناہ، جہاں وہ نیچرل ایکو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہوئے ایک بھاری اسلحے سے اپنی تسکین کے لیے ان پرندوں کو اور ان چیزوں کا شکار کرتا ہے. تو اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو شرعی حیثیت ہے یہ کافی طے ہے کہ اس کو آپ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے وہ حلال ہے، اس کو آپ اپنی غذا میں استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ آپ نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دے دیے. اس پر ایک کویسچن ہے. اچھا مفتی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، ملک صاحب نے اس گفتگو کی طرف رخ موڑ ہی دیا، تو میں اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ نا کہ اچھے ناموں کا رکھنا اور اچھے ناموں کے ذریعے
لوگوں کو پکارنا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بھی ہے, وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی عصبیت کی وجہ سے, اپنی بھلے وہ فرقہ وارانہ ہو, علاقائی ہو, سماجی ہو, لسانی ہو یا سیاسی ہو, اس وجہ سے ہم جو اپنے فریق کے مخالف ہے اس کو ہم برے ناموں سے پکارتے ہیں. اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارو. اور یہ ایمان کے بعد فسق ہے, یعنی آپ ایمان لائیں اور پھر آپ فسق کا راستہ اختیار کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو برے ناموں سے پکارنا ہے, اس کی جو مذمت قرآن اور حدیث میں بیان فرمائی ہے, اور آپ نے ابھی جو اچھے ناموں کی طرف اشارہ کیا, تو اللہ کے رسول نے روکا کہ انگلی کا نام تبدیل کر دیا کہ نہیں, یہ گالی دینے والی نہیں ہے, یہ تسبیح کرنے والی ہے. تو آپ نے یعنی انگلی کو بھی عظمت قرار دی کہ جس انگلی کو گالی بنا دیا گیا تھا معاشرے نے, نہیں, کہا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے تو اس کی یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم انسانوں کے بارے میں اس طرح باتیں کر جاتے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر صرف ایک لفظ سے بھی حکم دیا جاتا نا کہ ایسا نہ کرو, تو اس کے ماننے والوں کے لیے فرض تھا کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بے شک, بے شک. اور بنا باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی فرما رہے ہیں, توضیح بھی فرما رہے ہیں. تو سب سے بری بات میں سمجھتا ہوں کہ شرف انسانیت سے گری ہوئی اور عدم تربیت کی انتہا کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو برے نام سے پکاریں. صحیح. ہم اس کو برے نام سے پکار کے ڈیگریڈ کریں, اس کو اریٹیٹ کریں, اور اس کی شناخت کو یا اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کریں. اس لیے قرآن پاک نے واضح طور پہ حکم دیا ہے, مشورہ نہیں, قرآن مشورہ نہیں, حکم دیا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا, یہ امر کا صیغہ ہے. صحیح. اور یہاں پر یہ وجوب کے لیے کہ اس بات کی کسی بھی مرحلے پہ حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی. صحیح. مشہور واقعہ ہے کہ سیدہ حفصہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے صرف ایک اشارہ کیا تھا. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیدہ خاطر ہوئے. فرمایا کہ عائشہ جو تم نے بات کی ہے نا, اگر یہ دنیا بھر کے سمندروں میں ڈالی جائے تو کڑوی ہو جائے. اچھا. اشارہ تک بھی, صحیح, بولنا تو بہت بڑی بات ہے, اشارہ تک کی بھی اجازت بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی برے نام سے پکاریں. اس کا تعلق اس کی ذات سے ہو, اس کی پرسنالٹی سے ہو, اس بات کی اجازت نہیں ہے. صحیح. لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم نے اس کو بنا لیا فیشن. صحیح. اور ہم نے اس کو دوستوں کی محفل میں گرمی محفل کا ذریعہ بنا ڈالا. ہم نے ایسے بندوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو لوگوں کو طرح طرح کے ناموں سے پکارے. جی, مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے استاد محترم کے پاس ایک خاتون آئیں, اپنے بیٹے کو لے کے آئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ یہ بڑا پڑھا لکھا ہے لیکن 5 سال سے بے روزگار ہے. تو مفتی صاحب بتائیں یہ کیوں بے روزگار ہے؟ صحیح. تو اللہ والے ہوتے ہیں, وہ اللہ نے ان کو صفات سے نوازا ہوا ہے. صحیح. انہوں نے بڑی عجیب انداز میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ طالب علم کے دور میں اس نے اپنے اساتذہ کے نام رکھے ہوئے تھے, وہ نحوست اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. اس کو کہو کہ توبہ اور استغفار کرے. اچھا, یہ تو بہت کامن ہے مفتی صاحب. ٹھیک ہے, اساتذہ کے نام, کالجز میں. ہاں, ٹھیک ہے. اب یہ چلتے چلتے اپر لیول میں ہمارا پولیٹیکل کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, قوم کے جو بڑے ہیں, جو رہنما ہیں, ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مختلف موقعوں پہ حجت بنتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ جب خدا نخواستہ کفر کعبے سے پھوٹے گا تو ساری دنیا کافر ہو جائے گی. ایسے ہی. ٹھیک ہے, جو بڑے ہیں, جو مقتدا ہیں, پیشوا ہیں, رہنما ہیں, جن کو ایک ایک لفظ تول کے بولنا چاہیے اور سوچ کے بولنا چاہیے, وہ بولتے ہیں تو وہ پوری قوم اس میں مبتلا. ہر لیول پہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور گھر سے ہونی چاہیے. اور ایک صرف اور بات عرض کروں گا, ملک صاحب نے جو بات کی وہ بڑی خوبصورت بات کی. شاید کچھ تھوڑی سی اس میں میرے حوالے سے کوئی کمی رہ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. دیکھیں, نام یا تو نسبت کا ہوگا جیسا کہ ہماری بہن نے کہا, یا معنی کے اعتبار سے نام اچھا ہو تو اس کو بھی رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں. صحیح. اب پھولوں کے کتنے خوبصورت نام ہیں. صحیح. اولاد پھولی تو ہوتی ہے, کوئی حرج نہیں. شرک کا شائبہ نہ ہو. حضرت عمر کے پاس ایک بچہ آیا اور وہ اپنے باپ سے بہت الجھ رہا تھا. حضرت عمر نے کہا بھائی کیا بات ہے, کیوں الجھ رہے ہو باپ سے؟ وہ کہنے لگا جناب یہ جو میرا والد ہے نا, اس نے میرا کوئی حق نہیں ادا کیا. اچھا. اس نے جو میرا نام رکھا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کالا کلوٹا بدسور, جو میرا پہلا حق تھا وہ یہ کھا گیا. صحیح. ٹھیک ہے, حضرت عمر نے اس کے باپ کو ڈانٹا. ایک آدمی آیا تو پوچھا نام کیا ہے؟ کہتا ہے انگارا. اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ سمجھے. انگارا. ماں کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا آگ. آگ سے انگارا ہی پیدا ہوگا. ان کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے شعلہ.
حضرت عمر تو نے کہا جا تیرے گھر میں آگ لگ گئی، وہ گیا تو واقعی آگ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہو، پرکشش ہو، تو چاہے وہ دنیا کی کسی زبان کا ہو اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں صحابہ کے نام اور اہل بیت کے نام عزت اور فضیلت کا باعث ہے، لیکن منع نہیں کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسد اللہ، جی اللہ کا شہریہ نام بھی رکھا گیا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کو سیف اللہ، اللہ کی طرف، یہ چیزوں کے نام بھی ہیں. اور بعض اوقات وہ نسبت کے لیے، یعنی شہر کی ایک نسبت ہے کہ شہر بہادر ہوتا ہے. اسی لیے خالد بن ولید کو شہادت اسی لیے نہیں ملی، اس پہ علماء نے لکھا کہ اگر وہ شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں ٹوٹی تلوار. تو بہرحال ہر سطح پر اس بات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ کسی کا نام نہ بگاڑا جائے، کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے. اچھا حیا، میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ بات تو ہے کہ نام اچھے رکھنے چاہیے، لیکن یہ جو برے ناموں کا چلن ہمارے معاشرے کے اندر ہو گیا، اور اب تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب یہ روٹین بنتی جا رہی ہے، اس کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی چینلز بھی کسی کے بارے میں جب اس طرح کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اور برے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اسے ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگ سن کر وہ بالکل نارملائز ہوتے جاتے ہیں، نیو نارمل بنتا جا رہا ہے کہ ہاں یہ چیزیں قبول کر لینی چاہیے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ قرآن اور حدیث، کیونکہ مفتی صاحب نے بتایا تو آپ بھی تھوڑا سا ذکر کریں کہ ہمیں کیسے روکنا چاہیے. اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں مائیں بہنیں بھی یا مرد بھی تو وہ اپنے بچوں کو غصے میں ایسے الفاظ سے پکارتے ہیں کہ مطلب بڑی تکلیف والی بات ہوتی ہے. دیکھیں اس کے لیے یہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، جو آیت آپ نے بھی ابھی تلاوت کی تھی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. صرف بات اتنی نہیں ہے، اس آیت کے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرما رہے وَمَن لَمْ يَتُبْ، یعنی یہ ایسا کام ہے اس کے بعد آپ کو توبہ کرنا بھی ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ انسان کر رہا ہے کسی کو برے نام سے پکارنے کے لیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی انسان کو برے نام سے پکارنا اس لیے برا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی انسان کو برا لگتا ہے. صحیح. اور اگر ہم کسی کو کوئی اچھا جملہ بولیں تو اس انسان کے چہرے پر خوشی آئے گی، اور کسی کو ہم اچھے نام سے پکاریں تو اس کا دل خوش ہوگا. تو یہ تکریم انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان کو اچھے ناموں سے پکارا جائے. اور اس کی ابتدا ہمارے گھروں سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بچوں کو ہم ڈانٹتے ہوئے بھی یہی کہہ دیتے کہ سنتی نہیں ہو، بہری ہو، گونگی ہو، اندھی ہو، مطلب اس طرح کے جملے ہم ان کو بولتے ہیں اور وہ اس چیز کے بالکل عادی. یہ تو تھوڑا سا نارمل ہے، لیکن وہ لازمی آپ بھی نہیں بول سکتی، میں بھی نہیں بول سکتا، جس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں. ہاں جی ہاں. تو وہ سارے جملے گھروں سے ہی ان کو عادت پڑی ہوتی ہے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ برے ناموں سے پکارتے ہیں، مسئلہ یہی ہے کہ اس کو برا سمجھتے بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے کسی کو برا بول کر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو واضح فرمانے اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو یہ اختلاف رحمت کیوں ہے؟ کیونکہ اختلاف کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے سے بات کرنے کے آداب سیکھتا ہے. اختلاف انسان کو تہذیب سکھاتی ہے. ہمارے سیاسی اختلاف ہو، خاندانی اختلاف ہو، جیسے بھی اختلاف ہو معاشرتی لیول کے، اس میں تہذیب تو ہم سیکھ ہی نہیں رہے. وہ تو ہمیں بد تہذیبی، بدتمیزی اور گالم گلوچ سکھا رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اختلاف سے منع نہیں کیا، یہ اسلام میں اختلاف سے تو منع نہیں کیا کہ بلکہ واضح فرمایا گیا کہ اختلاف تو رحمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ تہذیب سیکھیں گے، آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کے آداب سیکھیں گے، ان کا احترام کرنا سیکھیں گے. تو اس چیز کو بہت زیادہ وہی بات ہے کہ پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن حیا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سوسائٹی میں اس قسم کی آوازیں لگاتے ہیں تو انہیں ممبر پر زیادہ پذیرائی ملتی ہے، اور جلسہ گاہ میں ان کا اشتہار میں جب نام چھوٹا ہوتا ہے تو وہ گالم گلوچ کر کے بڑے ہو جاتے ہیں اور اشتہار کے مرکزی حصے میں ان کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تو ایسی بھی صورتحال ہوئی کہ کچھ ایسے بدقسمتی کے ساتھ علماء گزرے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ گالم گلوچ کی اور اس کے لیے جواز لے کر آئے. دیکھیں گالی دینا انسان کے لیے آخری ہتھیار رہ جاتے ہیں نا، جس میں وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے دلیل کی کسی قوت کو ظاہر کرے. گالی دینے کے بعد ہی کچھ نہیں بچتا. مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے، دلیل کی جنگ ہار گئے، اب تب گالی پر. تو اس لیے وہ گالم گلوچ والے لیول پر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کوئی دلیل دیں یا اپنی کسی دلیل کی قوت کا اظہار کریں. تو وہ جب گالی سے اس کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک آخری لیول ہے جی، اور اسی پر پھر وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی شکست تسلیم کر لی. مطلب بندہ مومن کے پاس کیا یہ آپشن ہے کہ اسے کوئی گالی دے، وہ جواب میں آگے سے گالی دے؟ سباب المسلم فسوق، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ گالی دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اگر کوئی تمہارے خدا کو بھی برا کہہ رہا ہے نا تو آپ اسے اللہ نے یہ جواب میں کہا کہ تم نے اس کے خداؤں کو برا نہیں کہنا. صحیح. تو سوچیں کہ اللہ اپنی ذات تک بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی
اسلام کو یا تمہارے دین کو بھی برا بھلا کر تم نے جواب میں برا بھلا نہیں کہنا، تو پھر کہاں ایک انسان کی بات ہے کہ اگر کسی انسان کو یا کسی سیاسی لیڈر کو یا کسی بڑے شخص کو برا بھلا کہا جائے بھلے تو اس کے مذہبی جواب ہو، میں ہم سیاسی ہو، سماجی سطح پر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پذیرائی ملنا شروع ہوگی، یعنی معاشرہ جو ہے پستی کی اس قدر گہرائی میں جا چکا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی عزت کرنا شروع ہو گیا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت ہوتی ہے. سماعت کی لذت بن گئی نا یہ چیز. ہاں کہ آپ نے گالی ہی سننی اور برے الفاظ سنے اور نمایاں ہونے کا یہ ایک ہتھیار بن چکا ہے. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ تو ہے کہ ہم غصے میں آ کر گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، برے الفاظ بھی ادا کرتے ہیں، بعض ہم پیار سے بھی بڑے کرتے ہیں نا، گڈو، پپو، پتہ نہیں اس طرح کے عجیب و غریب نام. جی ہاں، بچہ پسند نہیں کرتا لیکن آپ نے اس کے وہ نام رکھے ہیں اور معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اصل نام کیا ہے. وہ اسی آپ کا جو پیار ہے نا، آپ نے پیار کا اظہار کس طریقے سے کیا، تو اب بچے کو پسند نہیں ہے کہ بھائی مجھے اس نام سے پکارا جائے، لیکن آپ نے پیار کے اظہار میں اس بچے کی شخصیت مسخ کر دی. ایسا ہی ہے، جن بچوں کو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. اور اہل عرب کا تو یہ طریقہ آج تک رائج ہے کہ وہ کسی کو جب کسی کا نام نہیں جانتے تھے، کسی کو پیار سے بلانا ہے تو اس کو محمد کہہ کے بلاتے ہیں. تو محمد ابھی بھی ایسے ہی ہے. جی ابھی بھی اسی طریقے سے کہ اس کو عبداللہ کہہ کر بلاتی ہے، یا پھر یا محمد کہنے کا تو رواج ہے. بڑوں کو یہ چچا کہہ کر بلانا ہے، یا ہم حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کو وہ حجہ کہہ کر بلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو حج کرنے والے ہیں، آپ تو طواف کرنے والے ہیں. تو اچھے نام سے پکارنا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر پیار سے بھی ہم بلا رہے ہیں تو اچھے ناموں سے بلایا جا سکتا ہے. ہاں پیار سے اچھے نام، یہ نہیں کہ آپ کو مکھن پسند ہے تو اگلے کا نام ہی مکھن رکھ دیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بچے سے پوچھیں کہ کیا وہ جس نام سے پکارتا ہے. اور یہ بعض وقت ملک صاحب ایسا ہوا، میں نے خود دیکھا کہ آپ نے اپنی طرف سے محبت سے نام رکھا لیکن وہ بندہ آپ کی اس محبت پر اس نام کو پسند نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ بچپن میں تو بچے کارٹون پہ آپ نے نام لکھا، ہاں. اب جب وہ اوائل عمر میں پہنچے، ٹین ایج میں پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے بڑا ٹریٹ کیا گیا، تو پھر بھی آپ تنزیہ ان کو کہتے ہیں. دوسرا اس کا جو ایک پہلو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ سماج جاگیردارانہ ہو تو وہاں چھوٹا کون ہے کہ جو چائلڈ لیبر میں، اور دوسرا جاگیردارانہ معاشرے میں، قبائلی معاشرے میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے کاموں کے نام سے کہ یہ کمی ہے، مزارہ ہے، اور یہ برابر نہیں. اس کے پاس وہ جو سٹیزن شپ رائٹس ہیں، یہ ہماری اس کا جو جس طرح بھی ہم ٹریٹ کریں ہم اس کے مالک ہیں. یہ وہی کیفیت ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے غلامی کے تصور سے ہمارے کہ مساوات محمدی، رنگ، نسل اور اس کی تمیز نہیں کرتے. تو ایسے معاشرے میں مثلا انڈیا میں جو سماج تھا، یہاں ایگریرین زرعی معاشرہ تھا، اور یہاں کمی ہے کہ یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ کھتری ہے، اور یہ شیڈیولڈ کاسٹ ہے، اور پھر انگریزوں کے آنے کے بعد اس کو اور ہو گیا. تو اس میں اور بھی اسلام کی جو سماجی حیثیت یہ بنتی ہے کہ مسجد اور ممبر سے یہ صدا ہے اس جاگیردارانہ اور اس ظالم سماج کے خلاف کہ یہ جو نام ہے تمام عزت، احترام آدمیت اور عزت نفس کسی کی مجروح نہ ہو. صحیح. اور کوئی بھی کام کرنے والا کمی نہیں ہوتا. کمی وہی ہوتا ہے جس میں کوئی کمی ہوتی ہے، جس میں کوئی کمی ہوتی ہے، اور جو دوسروں کو کمی سمجھتا ہے. یہ اصل میں اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کتنا کمی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کمیوں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. اور کمی وہی ہے کہ جو کام نہیں کرتا اور کام کرنے والوں کو برا سمجھتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کا ایشو نہیں. آپ کو دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر ایک موومنٹ چلی. صحیح. کہ وہاں کے جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے ساتھ جو تیسرے درجے کا سلوک ہے اور ریاستی اداروں کا بھی، اس پہ انہوں نے ایک بڑی منظم کمپین چلائی. صحیح. تو اس طرح کی معاشرے میں کمپین ہونی چاہیے جس میں علماء اور ہمارے مذہبی طبقے اور اساتذہ شریک ہوں. صحیح. تیسرا یہ جو میں پہلو کہنا، کیونکہ میرا تعلق ٹیچنگ سے، تو ہمارے جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، سینسٹائزیشن نہیں. استاد اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے کہتا ہے تم کون ذہن ہو، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم نالائق ہو. اس کا کام انکریج کرنا. مطلب یہ جو ڈکشنری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ اس کو یہ باتیں کہنی. اچھا، وہ یہ ہے کہ آپ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، وہ اب اس کو بہت نفسیاتی طور پہ اثر انداز ہوتی، اور اس کے اندر اگر صلاحیت کم بھی ہے تو اس کو بڑھانے کے بجائے وہ کہتا ہے اب یہ تو میرے اوپر ججمنٹ یا اسٹیٹمنٹ آ گئی. تو اس کے اوپر ہمیں سینسٹائزیشن کی بھی ضرورت ہے. صحیح. اچھا ملک صاحب، ایک چھوٹا سا سوال میں اور بھی آپ سے کروں گا کہ یہ جیسے ہم نے کہا نا سیاست کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے ناموں کا استعمال اور ایسے الفاظ کا استعمال اپنے مخالفین کے لیے
اب یہ وتیرہ بنتا جا رہا ہے اوئے توئے کہہ کر بلانا. پہلے ہمارے ہاں سیاسی رہنما اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ معاشرے میں یا کل انہیں کہیں شرمندہ ہونا پڑے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیلاب آ چکا ہے ایسے الفاظ کا کہ اختلافات کی بنیاد پر ہم دوسروں پر ایسا کیچڑ اچھالتے ہیں اور انہیں ایسے ایسے ناموں سے پکارتے ہیں کہ خود پھر کل اتحاد کے لیے جب جانا پڑتا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ اپنے کہے ہوئے الفاظ سامنے آ جاتے ہیں. یہ اس وقت گلوبل چیلنج ہے جو انہوں نے بات کی. ایک تو جمہوریت تکثیریت کا نام ہے, دوسرے کے سیاسی وجود کو تسلیم کرنے کا نام ہے, اختلاف کو ایک نارمل رویہ لینے کا نام ہے, مکالمے اور دلیل کا نام. صحیح. تو جب آپ نفرت کو اس حد تک پھیلائیں, نظام میں ڈسکانٹینٹ ہے اور نظام ڈیلیور نہیں کر رہا, اب اس کا چینل آپ موڑ دیں اس نفرت شرانگیزی کی طرف, تو اس کے معاشرے کے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. اور ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ جرمنی نے ہٹلر کے اندر, اٹلی نے مسولینی کے اندر اور جاپان میں وہ اس نفرت کی کیفیت میں انتہا پہ گئے اور پھر قوموں کو نقصان ہو. صحیح. تو ہمیں بھی ہمارے رہنماؤں کو نوجوان نسل کے اخلاق کی تربیت کرنے کی. اب یہ تاریخی بات ہے کہ مہاتما گاندھی جو ہیں ان کا نقطہ نظر کا شدید اختلاف تھا قائد اعظم سے, لیکن جب خطوں کی دعوت ہوئی تو انہوں نے مائی ڈیئر قائد اعظم کہہ کے انہیں مخاطب کیا تحریری طور پہ. تو اس سے پورے انڈیا میں ان کا یہ ٹائٹل بن گیا. تو انہوں نے یہ, حالانکہ وہ غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ ان کو یہ جو ٹائٹل ملا ہوا میں نے اس نام سے پکاروں. تو یہ ایک روایت تھی کہ جس کے اندر پھر جب ان کی وہاں انہیں گولی لگی اور وہ مرڈر اور قتل کر دی گئے 1948 میں, تو قائد اعظم نے 3 دن کا سوگ کیا اور یہاں سے ایک وفد لیاقت علی خان جو تھے اس کی سربراہی میں بھیجا جو ان کی اس میں آخری رسومات میں شریک ہوا. تو یہ رواداری تھی, اختلاف تھا, ہمارا سیاسی اختلاف ہے, ملک علیحدہ بن گیا, نقطہ نظر اختلاف, لیکن ہمارا جو ذاتی احترام کا رشتہ ہے وہ نہیں. اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ وہ بڑا یہ روایات ہمیں آگے لے کے چلنی چاہیے تھی قائد اعظم کے پاکستان میں. آج ہمارے قومی سلامتی کے ادارے, ہمارے علماء دین, ہمارے سیاستدان اور زندگی کا ہر شعبہ اس کی زد میں. میں تو کوئی بھی معاشرہ تکریم اور عزت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. سب علماء کو اس طرح برانڈ کر دینا کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں, سب قومی سلامتی کے اداروں کو اس طرح کہنا کہ وہ شاید حب الوطن نہیں, تمام سیاستدانوں کو چور ڈاکو ٹھہرانا, تو یہ ایک اخلاق کا بگاڑ ہے. صحیح. اور مطلب آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اس میں بڑا کی رول ہے. جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے, یہ ہر جو میڈیا ہاؤس ہے, سوشل میڈیا ہے, ہمیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ مثبت اور تعبیری گفتگو کرنی چاہیے. اور ہمیں تھوڑا سا اس سے بچنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر نا جب گالم گلوچ ہوتی ہے تو وہ ویڈیو زیادہ وائرل ہوتی ہے. یعنی آپ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تحسین کر رہے ہوتے ہیں کس طرح کی چیزوں کو ہم نے زیادہ پروموٹ کرنا ہے اور زیادہ فروغ دینا ہے. آپ نے سیاست کی بات کی, سیاست کے میدان میں کہ کس طریقے سے ایک دور میں رواداری ہوتی تھی. مذہب کے میدان میں دیکھا کہ کئی ایسی کتابیں ہیں کہ جو دو فریق مخالف کے خلاف لکھی, دوسرے فرقے کے خلاف لکھی ہیں. میں نے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ, بہت بڑا نام ہے ہماری اس تاریخ کا, اور وہ 31 دسمبر 2000 میں, یعنی صدی کا سورج ڈوبا اور علم کا سورج بھی بر صغیر سے ڈوبا. تو ان کی میں نے کتابیں پڑھی, آپ یقین مانیں کہ آدھی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کتاب ان کے خلاف لکھی, ان کی حمایت میں لکھی ہوئی ہے. یعنی وہ عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح ایک شخصیت کے خلاف لکھی ہوئی کتاب, آپ یقین 25 صفحے میں نے پڑھ لی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کی حمایت میں یا مخالفت میں, یعنی مخالفت اس طریقے سے کی. اچھا, پھر ایک اور شخصیت کے خلاف کتاب لکھی اور جگہ جگہ ان کے نام کے آگے صاحب لکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو نام ان کا بگاڑا جاتا ہے, وہ آگے صاحب لے کر مخاطب کیا ہوا ہے. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو اس دور کے اندر آپ نے کہا جو ابھی ٹرینڈ ایک بن چکا ہے کہ آپ نے سیاست کے میدان میں بھی اور مذہب کے میدان میں بھی ایسے لوگ ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ جنہوں نے اخلاقی بگاڑ میں ایک بہت بڑا حصہ ڈالا ہے. وہ سب وقت بالکل کم ہے, میں آخر میں چھوڑا سا آپ سے سوال کروں گا کہ یہ معاملہ صرف یہاں تک ہی نہیں ہے, ہمارے ذہنوں کے اندر بھی کچھ فریم بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں پنجاب کے کچھ لوگوں کے بارے میں یا پنجابیوں کے بارے میں ایک فریم بنایا گیا ہے, سندھیوں کے بارے میں فریم بنایا گیا, بلوچیوں کے بارے میں فریم بنایا گیا. تو یہ فریم بھی ہمارے ہاں ایک مطلب کہ برے معنی میں, مطلب کہ الفاظ برے نہیں ہیں لیکن آپ جو کنسیو کر رہے ہیں وہ برا ہے. تو اس طریقے سے کر کے ہم سوچ رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 70 سالوں میں قوم نہیں بن سکے, ہجوم کے ہجوم ہی رہے. صحیح.
جس بنیاد پر یہ ملک بنایا گیا تھا اور جن بڑوں نے جس نظریے کی بنیاد پہ بنایا تھا، کبھی سوچتا ہوں تو وہ چھو کر بھی ہمیں نہیں گزرا. صحیح. اور وہ جو آپ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کو اور یہ کہا، یہ باقاعدہ طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی ذہنی پسماندگی ہے. صحیح. حالانکہ ہم سب ایک ہیں، بحیثیت پاکستانی ہم سب ایک ہیں. صحیح. اس سے اوپر چلے جائیں تو بحیثیت مسلمان ہم ایک امت ہیں. ایک دوسرے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی تکلیف ہو. صحیح. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا کلچر فروغ پا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ حوصلہ افزائی ہے. صحیح. ٹھیک ہے کہ جب ہم کسی غیبت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں تو سننے والا کہتا ہے بجائے اس کے کہ وہ منع کرے کہ بھائی غیبت کی بات نہ کرو، وہ کہتا ہے چپ کرو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا، تمہیں تو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. اس کے بعد پھر وہ زبان کے سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں نفرت کی پرورش کرتے ہیں. اور پھر یہ نفرت کا درخت تناور ہوتا ہے اور پھر اس کا پھل ہم کاٹتے ہیں. اور پھر ہم سارے کاٹنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں کہ اب اسے ختم کیسے کیا جائے. پہلے اس کو اگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی محمد الحسن صاحب، حیا حریم صاحبہ، پروفیسر طاہر ملک صاحب. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی کہ ایک گفتگو کا حصہ یہ تھا کہ ہم نے بچوں کے جب نام رکھیں تو اچھے نام رکھنے چاہیے، سوچ سمجھ کے نام رکھنے چاہیے. اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہم نام لیتے ہیں لیکن ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ علماء سے رابطہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ٹھیک نام کیسے رکھنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سیاست میں جو ایک عدم تشدد کی فضا آ گئی ہے اور اس کا اظہار زبان کے ذریعے ہوتا ہے، برے القاب کے ذریعے ہوتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ایسی ویڈیوز کو وائرل مت کریں. اور ٹی وی چینلز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ٹی وی چینلز پر ایسے الفاظ کو مت سامنے لے کر آئے جس سے دوسرے کی تضحیک یا توہین ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے دماغوں میں فریم بنائے ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے بارے میں، مختلف قوموں کے بارے میں اور مختلف صوبوں کے لوگوں کے بارے میں، تو ہمیں اپنے یہ فریم بھی ٹھیک کرنے چاہیے. اگر آپ کا دل اور دماغ سیدھا نہیں ہوگا تو یہ ٹیڑھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکا. ہم نے ایک قوم بننا ہے، ہجوم نہیں بننا. اور قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ بعض اوقات ہم غلطی کو غلطی سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. تو کم از کم ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.